آل پارٹیز پارلیمانی گروپ آف کشمیر کے زیر اہتمام ایک اہم نشست برطانوی پارلیمنٹ لندن میں انعقاد پذیر ہوئی، جس کو چیئر آل پارٹیز پارلیمانی گروپ آف کشمیر کے چیئرمین و ممبر برطانوی پارلیمنٹ عمران حسین نے کیا، جبکہ اس موقع پر صدر آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے ممبران برطانوی پارلیمنٹ کو میڈیا نمائندگان اور کشمیری عمائدین کی موجودگی میں مسئلہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں، کالے قوانین کے استعمال، اقوام متحدہ کی قراردادوں اور برطانوی اور یورپی پارلیمنٹ کے کردار کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر 30 سے زائد ممبران ہاؤس آف لارڈز اور ممبران ہاؤس آف کامن بیرونس شائستہ گوہر، بیرونس نوشین مبارک کے علاوہ ایم پی طاہر علی، ایم پی بیرسٹر ایوب خان، ایم پی اقبال محمد اور دیگر نے خصوصی شرکت کی۔ کشمیری نژاد ممبر برطانوی پارلیمنٹ فرزند کشمیر اور کشمیریوں کی برطانوی پارلیمنٹ میں مؤثر ترین آواز ایم پی عمران حسین کے آل پارٹیز پارلیمانی گروپ آف کشمیر کے چیئرمین بننے کے بعد اس کمیٹی کی کارکردگی میں خاصی بہتری دکھائی دے رہی ہے، جس کی عملی مثال برطانوی پارلیمنٹ میں اس گروپ کے زیر اہتمام مختلف جماعتوں کے 30 سے زائد ممبران برطانوی پارلیمنٹ کی کسی ایک نشست میں شمولیت ہے۔ تمام ممبران برطانوی پارلیمنٹ نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے موقف کو پھر سے دہرایا۔ جو پارلیمنٹیرین تھے آج انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں کشمیر کی سپورٹ کی ہے، اور جو میں نے کہا اس کی تائید کی ہے انہوں نے کہ برٹن از گوئنگ ٹو پلے اے پارٹ to resolve the Kashmir issue, knowing the fact that the people of Kashmir wants a right of self-determination according to their free will and aspirations. جیسا آپ نے کہا تھا کہ برطانیہ کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، برطانیہ کہتا ہے یہ تو دو طرفہ مسئلہ ہے۔ آج تو انہوں نے یہ کہا کہ برطانیہ will play a part, and that's why I will keep on coming again and again to impress them that they should play a part. پریزیڈنٹ صاحب، ابھی لیبر کی حکومت ہے اور لیبر جب اپوزیشن میں تھی تو تب ہمیشہ کشمیر کے لیے آواز اٹھاتی تھی، اب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ ان سے؟ میں یہاں کی تمام پارٹی سے، بالخصوص لیبر پارٹی سے، once the Kashmir was in their manifesto. I don't know whether it's still or not. So I will keep on working for that Kashmir should become in the manifesto of not Labour Party than all other parties as well. آپ کی زندگی میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ جی، انشاءاللہ، اسی لیے مجھے خدا نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ بشیر صاحب، یو کے ہو یا پوری دنیا میں جو کشمیری ہیں ظاہر ہے پاکستانیوں کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں، لیکن یہ ایک جوائنٹ ایکشن جو وہاں پہ ایک کمیٹی ہے وہ بھی ایک اپنی سیاست اس کے اندر چل رہی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ وہ زیادہ افیکٹو تو نہیں اس حوالے سے؟ سب لوگ کوشش کر رہے ہیں، they are appreciated whoever are working for Kashmir issue. بیرسٹر صاحب، آپ یورپین پارلیمنٹ میں بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب فیکٹ فائنڈنگ مشن جو ہے وہ جانا چاہیے دونوں جگہ، تو یہاں بھی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، پریکٹیکلی عمل کب ہوگا اس پہ؟ From the European Parliament, as I've said today, کہ وہ وہاں پر گئے تھے and they have said that this is the beautiful prison in the world because they saw so many Kashmiris being arrested in occupied Kashmir. So they are working on it. Saw a packed meeting today here in Parliament where over 30 parliamentarians attended, and it shows the level of concern that there is around the Kashmir issue in Parliament. I think you heard voices from representatives from across the country that raised the issues of Kashmir, and I think the point that came through very firmly in this meeting here today is the right of self-determination isn't for anybody else. The right of self-determination is the Kashmiris alone. The UK government has a moral and historical duty, and we will continue to raise that voice that the international community cannot ignore this issue, and the Kashmiris must be given their birthright to self-determination. Thank you very much. عرفان طاہر، JK نیوز، لندن۔